جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد سردی دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں مٹاتا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ اذیت کے بدلے میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہوتی اور دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارا نفس بہت مہنگا ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر کبھی نہ بیچنا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس طرف ہو جاؤ جدھر اللہ اور اس کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، بے شک ساری دنیا دوسری طرف ہو، اور سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ اللہ کے، کیونکہ نمازی سجدے میں اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا۔ درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھاتے جائیں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے، آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو تمہیں بار بار وضاحت دینے پر مجبور کرے وہ تمہیں کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ صبر وہ خزانہ ہے جو تمہیں بے آواز بنا کر طاقتور کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری خوشی دوسروں کے اختیار میں ہے تو تم کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے، اپنی خوشی خود پیدا کرنا سیکھو۔ بند دروازے کبھی کبھی بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، اور شکر ادا کیا کرو، جو رشتے تمہیں روح کی گہرائی سے نہ سمجھی ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ بڑی پیشی کی تیاری کرو، اس دن جب تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ اگر کوئی تمہیں وقت نہ دے تو اسے اپنی زندگی سے آزاد کر دو، کیونکہ محبت وقت مانگتی ہے، بہانے نہیں۔ کبھی کبھی کچھ رشتے ختم کرنا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بوجھ اٹھا کر منزلیں طے نہیں کی جا سکتی۔ جو نصیب میں نہیں ہوتا اس کے لیے آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ اسے خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ کبھی کبھی لوگوں کو کھونا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کون اپنا تھا اور کون صرف ہمارے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ دھوکہ دینے والا اکثر یہی کہتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں تھا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ ایسا ہی تھا، بس تم نے جلدی نہیں پہچانا۔ زندگی میں ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کے تم قابل ہو، بس بعض اوقات وقت تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تمہارا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ حقیقتیں وقت پر سمجھ آتی ہیں اور کچھ وقت کے گزر جانے کے بعد، بس کوشش کرو کہ وقت زیادہ نہ گزر جائے۔ اگر تمہیں وقت پر کچھ بھی نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ناکام ہو، وقت تمہیں ابھی اور آزمانا چاہتا ہے اور تمہیں مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے درد کو طاقت میں بدل سکو، کیونکہ درد کے بعد کامیابی کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو اپنا راز نہ بتاؤ، کیونکہ جب تک تم خوش رہو گے وہ تمہارے راز کا مذاق اڑائیں گے، مگر جب تم دکھ میں ہوتے ہو وہ تمہارے راز کو تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی کا عیب مت نکالو، کیونکہ تمہاری خامیاں بھی کسی کی نظر میں عیب ہو سکتی ہے۔ سچا شخص ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ دنیا کو سچ سننے کی عادت نہیں ہوتی۔ سب سے خوبصورت انتقام کامیابی ہے، کیونکہ یہ تمہارے دشمن کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ محبت میں اگر عزت نہ ہو تو وہ وقتی جذبات کے سوا کچھ نہیں۔ جذبات کی قیمت وہاں مت لگاؤ جہاں احساس کی کوئی قدر نہ ہو۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں صرف سبق بن کر آتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں آتے۔ دل کو تکلیف اور درد دینے والے اکثر اپنوں کے ہی چہروں میں نظر آتے ہیں۔ نفرت کو ایک لمحے کے اندر محسوس کر لیا جاتا ہے اور محبت کو ثابت کرنے میں زمانے گزر جاتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے رشتے دار زندگی میں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ محبتیں اور پیار عمل سے نظر آتے ہیں، باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چاہے جس قدر بھی نیکی کر لیں، آخر کار وہ آپ کو ڈنگ ہی ماریں گے، اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر امیری آ جائے تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریبی آ جائے تو کبھی مایوس مت ہونا۔ جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ دعا سے پہلے دل سے نکل جاتی ہے۔
جسے تم نظر انداز کرتے ہو وہی کسی دن تمہاری زندگی کا سب سے اہم انسان بن سکتا ہے۔ جس رشتے میں اعتماد مر جائے وہاں محبت صرف ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ جب تمہیں کوئی نہ سنے تو اللہ کو دل کی آواز سناؤ، وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ جسے ہر حال میں راضی رکھنا پڑے وہ رشتہ نہیں ہوتا بلکہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تم جس قدر بھی اللہ کے قریب جاؤ گے اسی قدر دنیا تم سے دور ہو جائے گی، لیکن دیکھنا تمہارا سکون بڑھتا جائے گا۔ سچ سننے والے کم ہوتے ہیں، اس لیے سچ بولنے والوں کی قدر بھی کم ہوتی ہے۔ کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ تم خود کو کمزور اور ہارا ہوا نہ سمجھو، کیونکہ جو ہار نہیں مانتا جیت اسی کا مقدر بنتی ہے۔ کامیابی کا مزہ تب آتا ہے جب پہلے سب تمہاری ناکامی پر ہنستے تھے اور اب وہ تمہاری جیت پر حیران ہے۔ محبت میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ جو شخص تمہیں توڑ دیتا ہے تم اسے پھر بھی دعا دیتے رہو۔ جو تمہیں دل سے چاہے گا وہ تمہیں چھوڑنے سے گھبرائے گا، اور جو بے وفا ہوگا وہ بہانے تلاش کرے گا۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں انہیں وقت بہت خوبصورت سزا دیتا ہے، کیونکہ زندگی میں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ اور جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو اللہ پاک اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، ورنہ ساتھ تو دنیا بھی دے رہی ہے۔ لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، کیونکہ سب کو جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔ انسان سے دلچسپ مخلوق کوئی نہیں، جو جانور کو تکلیف میں دیکھ کر تو دکھی ہوتا ہے لیکن انسان کی تکلیف دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں جیسی نظر آتی ہیں، یہ نظر کا قصور نہیں بلکہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہمیں چیزوں کا اصلی چہرہ دکھانے میں وقت لگاتا ہے۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتے بلکہ عادت بن جاتے ہیں۔ جب تم خود کو مضبوط بنانا سیکھ لو تو دنیا کی کمزوریوں سے ڈرنا چھوڑ دو گے۔ وفا ہمیشہ خاموش ہوتی ہے اور دھوکہ بہت بولتا ہے۔ خاموش رہ کر برداشت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اندر سے انسان ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ جو صرف مطلب پر قائم ہو وقت کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ جب تم سچ کے راستے پر چلو گے تو تنہائی تمہاری بہترین ساتھی بن جائے گی۔ حقیقی سکون عبادت سے حاصل ہوتا ہے اور دنیا صرف بے سکونی کی جگہ ہے۔ خاموشی کبھی کبھار وہ چیخ ہوتی ہے جسے صرف اللہ سن سکتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی لیکن دعا سے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ جو دل اللہ سے قریب ہو جائے اسے دنیا کے رشتے ادھورے محسوس نہیں ہوتے۔ کچھ زخم وقت نہیں صرف اللہ ہی بھر سکتا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ نہ دو کہ وہ تمہاری ہنسی کو بھی تم سے چھین لے، کیونکہ جو تمہاری خوشیوں کی قدر نہ کرے وہ تمہاری عزت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ جو تمہاری ہنسی کے پیچھے تمہارے غم کو نہ سمجھ سکے وہ تمہیں کبھی مکمل طور پر نہیں جان سکتا، کیونکہ دراصل سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہے جو اندر سے ٹوٹ کر بھی مسکراہٹ چھپاتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اپنی محبت کو اس کے دل تک پہنچانے کے لیے کبھی وقت ضائع نہیں کرو، کیونکہ جو سچے دل سے چاہتا ہے وہ کبھی اپنی محبت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جب لوگ بدل سکتے ہیں تو نصیب کیوں نہیں بدل سکتا؟ بس اللہ پر یقین رکھو، وقت بدل ہی جائے گا۔ زندگی میں ہر کسی کو اپنی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ تمہارے درد کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، کچھ تمہارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں اسے راستہ مت بتاؤ، کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر بار خود کو ٹوٹتا دیکھ کر بھی جو مسکرائے وہی اصل میں جیتا ہوا انسان ہے۔ دعا مانگتے وقت لفظوں سے زیادہ نیت خالص ہو تب ہی دعا عرش پر پہنچ پاتی ہے۔ ہر سوال کا جواب الفاظ میں نہیں ہوتا، اندر سے جو انسان خالی ہو وہی دوسروں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خواب ہمیشہ وہی پورے ہوتے ہیں جو دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے جائیں۔ تمہارا وقت جس حد تک خاموش گزرے گا تم اتنے ہی طاقتور بنو گے۔ جو لوگ تمہیں تمہارے وقت پر یاد رکھیں تم بھی ان کے لیے ہمیشہ وقت نکالو۔ اللہ جب تمہیں تنہا کرتا ہے تو وہ تمہیں کچھ خاص سکھانا چاہتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو دوسرے انسانوں سے پہلے خود کو کھا جاتی ہے۔ تکبر کرنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو اندر سے سب سے زیادہ خالی ہوتے ہیں۔ ہر دل کی ایک کہانی ہوتی ہے جو صرف رب جانتا ہے۔ کسی کا عیب دیکھ کر خوش ہونے والا خود کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے تب اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں ہوتا۔ دل بڑا رکھو لیکن ان 5 لوگوں کے لیے کبھی نہیں، انہیں اگر معاف کیا تو برباد ہو جاؤ گے۔
نمبر 1، جو بار بار تمہیں ذلیل کریں ان کے لیے دل بڑا رکھنا نہیں بلکہ حد مقرر کرنا سیکھو، کیونکہ جو تمہیں بار بار نیچا دکھاتے ہیں وہ تمہاری عزت کو کبھی نہیں سمجھتے۔ نمبر 2، جو تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھی ان لوگوں کے سامنے خود کے لیے کھڑے ہونا سیکھو، کیونکہ وہ تمہاری عزت کو روند کر نکل جاتے ہیں اور تم صرف برداشت کرتے رہتے ہو۔ نمبر 3، جو پیٹھ پیچھے تمہیں بدنام کریں انہیں معاف کرنا اپنے آپ سے بے وفائی ہے، کیونکہ لوگ سامنے میٹھے بن کر آتے ہیں لیکن پیچھے سانپ بن کر تمہاری سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 4، جو تمہیں صرف اپنے مطلب کے لیے یاد کریں ان کے لیے بار بار نرمی ظاہر کرنا خود کو تھکا دینا ہے، کیونکہ وہ تمہیں انسان نہیں بلکہ صرف ایک سہولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، جو تمہاری محبت کا مذاق بنائیں ان کے لیے دل بڑا رکھنے کی بجائے دروازہ بند کرنا بہتر ہے، کیونکہ وہ تمہارے خلوص کو کمزوری سمجھ کر بار بار تمہیں توڑتے ہیں۔ تمہیں لوگ برا سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں پر مت جاؤ، کیونکہ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے۔ جو ایک بار تکلیف دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ جن کے نصیب میں خوشیاں نہ ہوں وہ دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے لگتے ہیں، اس لیے ہر مسکراہٹ کے پیچھے کی نیت کو پہچانو۔ اگر کوئی تمہیں بار بار بدلنے کو کہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص تمہاری قدر صرف تب کرے جب اسے ضرورت ہو تو وہ شخص تمہاری زندگی میں اضافی بوجھ ہے۔ کبھی کسی کو درد مت دو، کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ زخم بھول جاتے ہیں مگر تکلیف نہیں۔ بغیر ہاتھ اٹھائے اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے 3 خاموش مگر زبردست طریقے۔ نمبر 1، خود کو کامیاب بناؤ، تمہارا سب سے بڑا بدلہ تمہاری کامیابی ہے۔ جس دن تم نے خود کو سنوار لیا اسی دن تمہارا دشمن اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ نمبر 2، خاموشی اختیار کرو، کیونکہ خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو تمہیں گرانا چاہتے تھے انہیں تمہاری خاموشی مار ڈالے گی، کیونکہ وہ تمہاری جوابی کارروائی کے منتظر ہوں گے اور تم سکون سے آگے بڑھ رہے ہوگے۔ نمبر 3، اپنی عزت خود بناؤ، اس طرح جو تمہیں نیچا کرنے کی کوشش چاہتے تھے انہیں اپنی نظر جھکانے پڑے گی، کیونکہ تمہارا کردار چیخ چیخ کر بتائے گا، میں وہ نہیں جو تم نے سوچا تھا، میں وہ ہوں جو تم کبھی بن نہ سکے۔ کبھی کبھی دور جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ تمہاری اہمیت کو سمجھ سکیں۔ کبھی کسی کی شخصیت کو وقت سے پہلے پرکھنے کی غلطی مت کرو، کیونکہ لوگ بدلنے میں وقت نہیں لگاتے۔ سچی محبت آواز نہیں دیتی بلکہ عمل سے پہچانی جاتی ہے، اور جو شخص تمہیں تمہاری خاموشی سے سمجھ جائے وہی تمہارا اپنا ہے۔ دعا مانگو مگر ساتھ میں خود کو بھی بدلنے کی کوشش کرو۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس سیکھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ رشتے لفظوں سے نہیں عمل سے جیتے جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہاں کسی کا دل توڑنے کی مجال نہیں ہوتی۔ کسی کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ خود کو اتنا مضبوط بنا لو کہ لوگ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ جب لوگ تمہیں بار بار آزمانے لگیں ان کے لیے خود کو بار بار ثابت نہ کرو، کیونکہ خاموشی بہترین جواب ہے۔ حضور پاک کی اس محبت کو سلام، جس کے آخری الفاظ تھے میری امت میری امت اور میری امت، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اے اللہ، تو نے اسلام ہمیں بغیر مانگے عطا کیا اور جنت ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں جنت کی لذت سے محروم نہ رکھنا، آمین۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے مالک، اے پروردگار، ہمارے اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے قراری اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، اور ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا۔ ہمارے دلوں کو سکون اور اپنی محبت عطا فرما، آمین ثم آمین۔